السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ کچھ مہینوں میں ایک رجحان انڈیا یعنی ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے مسلم لڑکے یا مسلم لڑکیوں کا ہندو لڑکے یا لڑکیوں کے ساتھ شادیوں کا مسئلہ۔ آپ سوشل میڈیا پہ بار ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی غیر مسلم لڑکے سے یعنی کسی ہندو لڑکے سے کسی مسلم لڑکی نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اختیار کیا اور پھر اس سے شادی کر لی۔ ایسے ہی بہت سارے مسلم لڑکے انہوں نے اپنے مذہب دین اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اختیار کیا اور کسی ہندو لڑکی سے شادی کر لی۔ ایسے بہت سارے واقعات میرے بہت سارے ایسے دوست جو ہندوستان میں رہتے ہیں انہوں نے بھی بتائے، اور سوشل میڈیا پر جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ واقعی ایسے بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ لوگ دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو اور پھر بعد میں کافر یا مشرک ہو جائے۔ تو اس سے ساری صورتحال کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ سارے صورتحال کی وجہ دراصل جو ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ ہندوستان میں ناجائز تعلقات کا جو رجحان ہے، یعنی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو کلچر ہے، یہ بہت زیادہ عام ہے۔ آپ ان کی فلموں اور ڈراموں سے اس چیز کا اندازہ بہرحال لگاتے ہوں گے۔ تو ہو یہ رہا ہے کیونکہ وہاں پر ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد ہے اور مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، تو ہندو اور مسلمان ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ان بچوں کی تربیت اتنی اچھی کی ہی نہیں جاتی گھروں میں یا مدرسوں اور مسجدوں میں کہ وہ بچے ہندوؤں کے ساتھ پڑھیں لیکن وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے کوئی لڑکا ہے مثال کے طور پر، وہ کسی ہندو لڑکی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں۔ اب اس کے ساتھ عشق اور محبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور گفتگو شروع ہوتی ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے، اور پھر بات چیت شادی تک چلی جاتی ہے، اور پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنے دین کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ لڑکیوں کے ساتھ ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ ایک بڑی آزمائش یہ آ جاتی ہے کہ لڑکیاں جب مثال کے طور پر کوئی مسلم لڑکی کسی ہندو لڑکے کے ساتھ محبت اور عشق اور معاملات میں جاتی ہے تو ایک بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے بھی کہ وہ اس سارے مسئلے سے نکل آئے اور وہ اپنے مذہب کو نہ چھوڑے، اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑے اور وہ مسلمان ہی رہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ اور یہ بات ایک بہت نارمل سی ہو گئی ہے کہ جب لڑکا لڑکی تعلقات میں آتے ہیں، ریلیشن شپ میں آتے ہیں، تو پھر ان کی بات چیت ہوتی ہے، ویڈیو کالز ہوتی ہیں، اور تصویروں کا اور ویڈیوز کا ایک سلسلہ جو چلتا ہے، وہ تمام تصویروں اور ویڈیوز لڑکے کی لڑکی کے پاس اور لڑکی کی جو ہے وہ لڑکے کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اب اس سلسلے میں بلیک میل کیا جاتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو، میرا مذہب اختیار کرو، اپنے مذہب کو چھوڑو، اسلام کو چھوڑ کر ہندو ہو جاؤ، ورنہ تمہاری یہ تصویریں، تمہاری یہ ویڈیوز میں وائرل کر دوں گا، یہ تصویریں میں شیئر کر دوں گا لوگوں کے ساتھ، جس سے تمہاری بھی بدنامی ہوگی، تمہارے گھر والوں کی بھی بدنامی ہوگی۔ ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہوئیں گے۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو، اس طریقے کے واقعات ہمارے ملک میں بھی دیکھنے میں آ جاتے ہیں کہ جہاں لڑکے اپنی منمانی کروانا چاہتے ہیں وہاں وہ اس طریقے سے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو، لڑکیاں بھی بہت ساری جگہوں پر لڑکوں کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہندوستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ درپیش آ رہا ہے۔ وہاں کے رہنے والے مسلمان، بالخصوص علماء اور وہ طبقہ جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بالخصوص وہاں کے رہنے والے جتنے بھی والدین ہیں، جو بال بچے والے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے مذہب کو، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے فوری طور پر وہ الرٹ ہو جائیں، کیونکہ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دھن، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں، دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ یہ تعلیم بھی یہیں کی یہیں، دھری کی دھری رہ جائے گی۔ سب سے اہم اور سب سے قیمتی دولت جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ ہے ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، جو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم اس ایک رب العالمین کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے سوا کسی کو بھی اس کی خدائی میں شریک نہیں ٹھہراتے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی دوسرے شخص کو نبی نہیں مانتے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی دوسرے شخص کی نبوت کے، کسی دوسرے شخص کے رسول ہونے کے ہرگز قائل نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیجئے، بالخصوص ہندوستان میں رہنے والے میرے دوست، ہندوستان میں بسنے والے مسلمان، وہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہیں کہ ان کے بچوں کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں کس طریقے سے شکار کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کے بچے اپنے مذہب کو چھوڑنے پر کہیں مجبور ہو جاتے ہیں اور کہیں وہ شوق سے اپنا مذہب چھوڑ کر ایک ایسا گندا مذہب اختیار کر لیتے ہیں کہ اس کی گندگی پر اگر بات کی جائے، اور ہندو مذہب کی گندگی پر آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک تفصیلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے ایسے ہی منہ اٹھا کے اسے گندا مذہب نہیں کہہ دیا ہے۔ تمام مذاہب جو دنیا کے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ احترام رکھتے ہیں،
لیکن ہندو مذہب میں جو چیزیں شامل ہیں وہ سب چیزیں عمومی طور پر لوگوں نے فلموں اور ڈراموں میں دیکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں کیونکہ پاکستان میں ہندوستانی فلمیں اور ڈرامے بہت زیادہ دیکھے گئے، تو ہندوانہ رواج، ہندوانی جو رسومات ہیں، جو سارے معاملات ہیں ان کے، وہ تقریباً ہم لوگوں کو پتہ ہیں۔ تو لہٰذا اس گندے ترین مذہب سے اپنے لوگوں کو بچائیں اور ان کے ایمان کی حفاظت کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر خود بھی قائم رہیں، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دیگر احباب کو اس پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کلمے پر مجھے اور آپ کو موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔